آپ نے خان صاحب کو اشارہ کیا کہ جیسے لوگوں کو سیاست میں لے کر جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا خان صاحب کو یہ کہنا یہ تھا کہ یہ جو مخصوص چہرے، مخصوص نام اور مخصوصی ٹیلر چلتے جا رہے ہیں، کچھ نیا فلیور بھی ایڈ کریں. جب انہوں نے کہہ دیا یس میں دوں گا، تو وہاں کچھ بیٹھے لوگوں کے کچھ تاثرات بدلے. خان صاحب آپ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ پورا کریں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہمارے تمام لیڈرز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. میں خان صاحب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عمومی طور پہ تاثر یہی پایا جاتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں. آپ سر ایک ٹیشو نکالتے ہیں اور وہ ٹیشو آپ جیب میں ڈال لیتے ہیں. خان صاحب کمفرٹیبل تھے، خان صاحب بات چیت بھی کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب بڑے متاثر ہوئے کہ پاکستان میں ہر شخص کی ٹریننگ ہے، سیاستدان کی ٹریننگ نہیں ہے. 12 کروڑ یوتھ ہے، میں 12 کروڑ یوتھ کا لیڈر ہوں. میرا ماننا ہے جب تک پاکستان کا سیاست کا نظام نہیں بدلے گا، پاکستان نہیں بدلے گا. اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے تو یہ جو ہم بہتان کی جنگ کر رہے ہیں، یہ جو ہم جھوٹ کی جنگ کر رہے ہیں، سر کوئی بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی نیٹ نہیں ہے، سب میں مسئلے ہیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں اور کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کے ساتھ ایک نیا تعارف جو ہے وہ کل سے جڑ گیا ہے. اور نیا تعارف یہ ہے کہ وہ اب ماشاءاللہ پولیٹیشین بھی بن گئے ہیں اور کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں، کل سے ایک تھرتلی اور ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ کیا شاہ صاحب نے کر دیا ہے. سیاست سے بڑا دور بھاگتے تھے اور ایک دم سے انہوں نے پارٹی کا ٹکٹ ہی مانگ لیا. تو ساری تفصیلات شاہ صاحب سے جانتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کل سے تھرتلی مچ گئی ہے، سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا، سر چل کیا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیاست میں نہیں آ رہا. میں ایک اویئرنیس کمپین کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اویئرنیس کمپین میں منڈے سے شروع کروں گا. ہر ضلع میں جاؤں گا، یوتھ کے ساتھ بات کروں گا. 12 کروڑ یوتھ ہے، میں 12 کروڑ یوتھ کا لیڈر ہوں. میں یوتھ کا ریفارمر ہوں. میں اس ملک کے ایک ریفارمر لیڈر کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں، خادم کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ خان صاحب کو جو میں نے گزارش کل کی، وہ شاید کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے اس طرح سے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے پوری تمہید باندھی ہے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. پھر میں نے ان سے پوچھا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میرا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ واقف ہیں کہ میرا کریکٹر کیا ہے، میرا مورال کیا ہے، میں نے ڈیلیور کیا کیا. کیا مجھے آنا چاہیے؟ تو خان صاحب نے 100% انشور کیا کہ مجھے بھی ضرور آنا چاہیے. میرے بارے میں کہا. پھر خان صاحب سے میں نے کہا کہ اگر میں آ ہی رہا ہوں تو آپ ٹکٹ دیں گے. اس کی وجہ یہ تھی، ساتھ میں نے کہا کہ نہ میری ہاؤسنگز ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ اربپتی ہوں، نہ میرے بیگیجز جو ہیں وہ کوئی لینڈ لارڈز والے ہیں. میں تو ایک عام سا ٹیچر، ایک عام سا شخص ہوں، اور گلی محلے کی اکیڈمیوں سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ نے مجھے موقع دیا اس ملک کی بیوروکریسی کو پڑھانے کا، سول سروس کو پڑھانے کا، جوڈیشری کو پڑھانے کا، افواج پاکستان کو پڑھانے کا، سب اداروں میں پڑھانے کا مجھے موقع دیا ہے. لکھنے کا موقع دیا، 13 کتابیں لکھ دی ہیں، 4 کتابیں مجھ پہ لکھی جا چکی ہیں. تو یہ ایک ہمبل سا جو بیک گراؤنڈ ہے میرا. کیا آپ مجھے ٹکٹ دیں گے؟ یہ دراصل تو ایک میں سوال ان سے پوچھ رہا تھا. وہ جب انہوں نے کہہ دیا یس میں دوں گا، تو وہاں کچھ بیٹھے لوگوں کے کچھ تاثرات بدلے. تو میں نے اس کو پھر انشور کیا کہ خان صاحب آپ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ پورا کریں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہمارے تمام لیڈرز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے، اور کرتے کچھ ہیں. میں خان صاحب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عمومی طور پہ تاثر یہی پایا جاتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں کہ یہ ینگ لوگوں کو انکریج نہیں کرتے، روایتی سیاست کار ہیں. میں روایتی سیاست کے خلاف ہوں. میں نظام کی بہتری چاہتا ہوں. میرا ماننا ہے جب تک پاکستان کا سیاست کا نظام نہیں بدلے گا، پاکستان نہیں بدلے گا. یہ نظام جو یہاں پر چل رہا ہے کلونیل سسٹم ہے. یہ حکومت برطانیہ جب یہاں قابض تھی، وکٹورین ٹائم تھا، یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے نظام بنایا گیا تھا. اس نظام کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. پھر اس نظام میں پیسے والا سرمایہ دار وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور مزید طاقتور ہو جاتا ہے. اس نظام کے ذریعے غریب تر ہو جاتا ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے میں کمپین چلا رہا ہوں، اور اس کمپین کے 4 ایجنڈے. پہلا ایجنڈا ہے، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں لیڈر ہوتا کون ہے. جو میں نے پڑھا ہے، جو دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. مثلا لیڈر کی ڈیفینیشن یہ: لیڈر درگزر کرتا ہے، لیڈر ذاتی بدلے نہیں لیتا، لیڈر ذاتی طور پہ اس کے اندر کینہ، اناد اور غصہ نہیں پایا جاتا. لیڈر ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے. کائنات کا جو بہترین لیڈر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار. آپ نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھیے، فتح کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اس وقت الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے تھے. تو آپ نے معاف کر کے دکھایا، کیونکہ معاف کرنے والا ایک بڑا انسان ہوتا ہے. اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے تو یہ جو ہم بہتان کی جنگ کر رہے ہیں،
یہ جو ہم جھوٹ کی جنگ کر رہے ہیں سر, کوئی بھی پاک نہیں ہے, کوئی بھی نیٹ نہیں ہے, سب میں مسئلے ہیں. اچھا کوئی لیڈر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جڑے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, کوئی لیڈر ٹھیک ہے اس کی فیملی ٹھیک نہیں ہے, کوئی لیڈر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک ٹولہ جڑا ہوا ہے جو مفادیوں کا ٹولہ ہے, وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیڈروں کو بھی پہچاننا چاہیے, ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اشیاء کو اصل شکل میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, مفہوم ہے, میں نے دعا بتا دیا آپ کو. تو یہ انہیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں. یہ کہیں ایسا تو نہیں منافقوں کا ٹولہ, خوش آمدیوں کے ٹولے ہمارے لیڈروں کے ساتھ جڑے ہیں. اور سب کو کہہ رہا ہوں, یہ خان صاحب کو بھی میں کہہ رہا ہوں, میاں صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, پرویز الہی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, زرداری صاحب کو بھی میں کہہ رہا ہوں. میرا ماننا یہ کہ 12 کروڑ یوتھ اگر موبلائز نہ ہوئی اس وقت اور یہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے خود کو تیار اگر نہیں کرے گی, اب کرنا کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ, میری کمپین کا دوسرا حصہ یہ ہے, یہ خود کو قابل بنائیں. اگر یہ قابل بنتے ہیں تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے. سر انڈیا میں فری لانسنگ سے اتنا پیسہ آ رہا ہے, ہمارے ملک میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے. چلیں ڈیم نہ بنے, بجلی کے مسئلے نہ حل ہوں, گیس کے مسئلے نہ حل ہوں, اور کم از کم یوتھ کو گائیڈ ہی کر دیں. تھرڈ, میری پوری کمپین ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. میری یہ بھی کمپین ہے کہ ہمیں اس ساری کی ساری قوم کی آنرشپ لینی چاہیے کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح نہ کرے یار, اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ انکریج کرے نا. یہ آپ جیسے لوگوں کو, ینگ لوگوں کو آگے لے کر آئیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وزیر اعلیٰ بنتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی پاور میں آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ ملک کا حکمران بنتا ہے اور اس کی فیملی جو ہے وہ کرپشن کرنے لگ پڑتی ہے. سر ابھی آپ نے جیسے یہ ساری باتیں بڑی درست فرمائی, اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اویئرنیس کا آپ نے ایجنڈا بتا دیا. اب سیاست سے ہٹ کے یہ تو چلیں آپ کل والا شگل ہو گیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات تھی, لیکن اس کمپین کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ ڈیفرنٹ کورسز کرواتے ہیں, وہ ہوگا یا کیا طریقہ کار؟ یہ تقریباً 50 دن میں 250 لیکچر ہیں, اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. گورنمنٹ اس کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے, انکریج کر رہی ہے. میں ہر ضلع میں جا رہا ہوں, یونیورسٹیوں میں بات کروں, مدرسوں میں بات کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے مجھے جیل بھی جانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھکڑی لگ جائے گی, جیل میں لیکچر دینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو اس طرح کرتے کرتے جو کہہ لیجیے اگلے 1.5 ماہ میں یہ سارے پنجاب کے سب اضلاع ہو جائیں گے. پھر میں پاکستان میں مختلف شہروں میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. سر حرج کیا ہے؟ جب سے کل یہ اعلان کیا ہے یا یہ بات چلی ہے ٹکٹ والی, سب لوگوں نے, آپ کے جتنے بھی فین ہیں, چاہنے والے ہیں, سب نے ہی سراہا کہ بڑی زبردست بات ہے. اور پارٹی سے اگر آپ کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ ٹکٹ لے لیں تو پھر کیا رسپونڈ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پارٹی نے بلا کے ٹکٹ نہیں مجھے دیا. یہ میرا ایک سٹنٹ تھا جو میں نے کویشچن کرتے کرتے ایک ریکویسٹ کی کہ ایسے ہونا چاہیے, اور وہ اس لیے کیا کہ یوتھ انکریج ہو. یہ میں شاید سوال سب سے ہی کروں کہ یوتھ کو ٹکٹ دیں. یہ بھی بیٹے بیٹیاں, آپ کے 12 کروڑ جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, ان کا رول ہوتا ہے وہ باپ کی طرح اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو آگے لے کر آئیں. تو یہ میں کوئی سیاست کے خلاف نہیں ہوں, ایم پی کے خلاف نہیں ہوں, بڑی ضروری چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ پہلے ہی بڑے بہتر ہیں, ان کو تیاری کرنی چاہیے, ان کو پالش کرنا چاہیے. میرا حلقہ میاں اسلم اقبال صاحب کا حلقہ ہے, میرے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, سچی بات ہے. اور یقین کیجئے اگر میں نے ووٹ دینا ہے, میں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو لاسٹ میں نے ووٹ دیا ہوگا, میں اگلا ووٹ دوں گا تو یقین کیجئے اسلم اقبال صاحب نے ڈیلیور کیا, میں شاید انہیں کو دوں گا. لیکن اگلی چیز یہ ہے, یہ روایتی نظام کو بدلے بغیر ملک نہیں بدل سکتا. یہ روایتی نظام پولیس کا ہے, یہ ہر ادارے کا ہے, یہ جوڈیشری کا ہے, یہ سب چیزوں کو بدل کے ہی آپ ملک کو بدل سکتے ہیں. سر مختصر کر لیتے ہیں. میں جو سمجھا ہوں آپ کی, جو آپ نے وہ ٹکٹ والی بات کی, جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ نے خان صاحب کو اشارہ کیا کہ میرے جیسے لوگوں کو سیاست میں لے کر کے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا خان صاحب کو یہ کہنا یہ تھا کہ یہ جو مخصوص چہرے, مخصوص نام اور مخصوصی ٹیلر چلتے جا رہے ہیں, کچھ نیا فلیور بھی ایڈ کریں, اس سے کم از کم ملک آگے چلے گا. خان صاحب کو یہ بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ معاف کریں, درگزر کریں. میں سب کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں, میرا سب کو پیغام ہے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں, یقین کریں ہمارے گھر کے سارے بڑے اکٹھے ہو کے صلح کر لیں, یہ ملک آگے چل پڑے گا. اور یوتھ کو سب سے امپورٹنٹ پیغام ہے, آپ سب کے سب ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ ریشنل ہوں گے, ریشنل کا مطلب ہے جذباتی ہو کے نہ سوچیں, واقعی ذرا تول کے ماپ کے سوچیں کدھر جانا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, تو یہ ملک بدل سکتا ہے. آپ نے سر ماشاءاللہ وہ بڑی بات کر کے بڑا ایک پیغام خان صاحب کو دے دیا, شاید کہ اور طریقے سے یا ایک سادہ طریقے سے یہ پیغام نہ جاتا خان صاحب کو. سر دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب یہ اعلان ہوا تو آپ کے جو دوست احباب ہیں, ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں, سب نے مطلب کہا کہ آپ کو مبارکباد بھی دی کہ بڑا اچھا سٹیپ ہے, تو ان کے تو دل نہیں ٹوٹ جائیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں؟ دیکھیے میں نے کب انکار کیا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روایتی سیاست کے میں تھوڑا سا خلاف ہوں. میں سر ایڈوائزر کے طور پہ بڑے کام کر سکتا ہوں, میں یوتھ کی کمپین چلا سکتا ہوں, چلا رہا ہوں. چلانی کیا ہے, سیاست کی دیکھیں شکلیں ہیں, کچن میں کوئی سبزی بنا رہا ہوتا ہے,
کوئی آلو ابال رہا ہوتا ہے, کوئی مسالے ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی پریشر کوکر کو دم لگا رہا ہوتا ہے, تو سب کے ساتھ مل کے ہی کام چلتا ہے. مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے. میں ٹیچر ہوں, کلاس روم سے نکلا تھا, ٹیوشن سے نکلا تھا, اداروں میں گیا, آج پورے ملک میں جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے. سر اگلا سوال بڑا اہم ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز وائرل ہے کل سے. آپ سر ایک ٹیشو نکالتے ہیں اور وہ ٹیشو آپ جیب میں ڈال لیتے ہیں. وہ بڑی کہہ لیں کہ وائرل ویڈیو چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب ایک ٹیشو چوری کر کے لے ہیں, حالانکہ میں بورڈ روم میں چوری تو تب ہوتا ہے کہ خان صاحب نہ دیکھ رہے ہوتے. اصل میں نے جب ٹیشو نکالا تھا تو وہ سردی زیادہ تھی, باہر سے میں آیا تھا, تو آپ دیکھیں 13 منٹ کا تو انٹرویو ہے, اور اس میں بڑا پریشر تھا. جو پہلے سے کچھ سیاستدان بیٹھے تھے, ان کی جو باڈی لینگویج تھی, اور بالخصوص ہماری بہن مسرت جو ہیں, ان کی باڈی, ان کو تو کہنا تھا کہ جلدی آپ نے کلوز کرنا ہے, تو میں نے پھر انہیں اشارہ کیا انگلی سے, ایک کا اشارہ کیا. آج میں پرویز الہی صاحب کا انٹرویو لینے گیا ہوں, تو وہاں انہوں نے کہا جی پہلے کمفرٹیبل ہو جائیں, ایزی ہو کے آرام سے انٹرویو لیں. کل ایسا نہیں تھا, خان صاحب کمفرٹیبل تھے, خان صاحب بات چیت بھی کرنا چاہ رہے تھے, خان صاحب بڑے متاثر ہوئے, انہوں نے بڑا انکریج کیا. اگر آپ ان کے جملے کل کے نکال کے دیکھیں تو انہوں نے بڑا انکریج مجھے کیا. لیکن وہ یقینی بات ہے کہ ٹیم کو تھوڑا سا پریشر تھا, اور یقیناً مصروفیت ہوگی. میں بدگمان انسان نہیں, کچھ برا نہیں سوچتا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایک پرابلم آ رہا تھا. تو ٹیشو میں نے نکالا تھا اس لیے کہ میں ذرا منہ صاف کر لوں گا, لیکن پھر میں نے جیب میں رکھ لیا کہ چلے انٹرویو ختم ہی ہونے والا ہے, تو اس کے بعد میرے استعمال میں ٹیشو آ جائے گا. جیسے سر کہ آپ نے یوتھ کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ بیوروکریٹس کو, ججز کو, ہر ادارے کو آپ نے ٹریننگز دی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی پراپر کوئی ٹریننگ, اور اس کے بعد میں تو یہ بڑے عرصے سے انکریج کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کی ٹریننگ ہے, سیاستدان کی ٹریننگ نہیں ہے. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے گلی کی سیاست سے, اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے بالکل اسی طرح جس طرح سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ ہے. سیاستدانوں کے مینٹل ہیلتھ کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے, ان کے سائیکولوجیکل اور ایپٹیچیوڈ کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. ہر بندہ سیاست نہیں کر سکتا, سیاست کر بھی لے ڈیلیور نہیں کر سکتا. سیاست ایک عبادت ہے, سیاست خدمت ہے. ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ عبادت والی سیاست نہیں ہے, وہ اپنے دھونس جمانے والی, وہ پاور گین کی سیاست ہے. میں اس کے خلاف ہوں. سر بہت شکریہ, تھینک یو.